مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ K21 پروگرام حسین صاحب کا 8 محرم الحرام آج شہادت حضرت عباس پوری کائنات میں منائی جاتی ہے۔ فضائل کے لیے، نوحوں کے لیے، سلام کے لیے ہمارے مہمان ہمارے پاس موجود ہیں۔ سب سے پہلی مہمان ہماری ذاکرہ سائرہ عابدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ آج ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ آئیں۔ دوسری ہماری مہمان شیریں زہرا ہیں جو نہا خوان ہیں، اور یہ بھی آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوگی۔ ناظرین، سب سے پہلے ذاکرہ سائرہ عابدی سے بات کرتے ہیں، آج کے دن کی فضیلت اور مصائب اور قرآن کے لیے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ 8 محرم الحرام، بہت بزی دن، بہت شکریہ کہ آپ ٹائم نکال کر آئیں۔ آج کے دن کے حساب سے کوئی فضائل، کوئی مصائب کے بارے میں کچھ؟ سب سے پہلے تو آج عباس کا دن ہے، 8 تاریخ، کہ جس کو ہم نے حضرت عباس کے فضائل سے، مصائب سے منسوب کر دیا، کیونکہ 72 ایک گھر سے جنازے نکل رہے ہیں، کس طرح 72 کا پرسہ دیں، کس طرح بی بی کو 72 کا پرسہ دیں، کس طرح گریہ کریں، تو ایک ایک دن ہم نے تو مخصوص کر دیا۔ تو یہ وہ دن جسے مولا کائنات کے بیٹے، یعنی وہ بیٹے کہ مولا کائنات جو باب علم ہے لیکن علم کا پیکر عباس ہے، ان سے منسوب کر دیا۔ یہ وہ عباس ہیں کہ جس میں حسنی صورت بھی ہے، یعنی کہ خوبصورت ہیں، جلال بھی ہے، الہی جلال بھی موجود ہے۔ اچھا، الہی جلال کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ قرآن میں عبوس کا لفظ سورہ دہر کی آیت نمبر 10 میں یوم عبوس کا جو ہے الفاظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ وہ یوم قیامت کے معنی میں لیا جا رہا ہے۔ یہ وہ دن کہ جس دن ہم جو ہے وہ لوگوں سے، منافقوں سے یا کافروں سے حساب لیں گے۔ تو عبوس یعنی کہ وہ پروردگار عالم کا جلال جو کہ ابھی صغیر ہے، لیکن یہی جلال اگر کبیر ہو جائے تو اسے عبوس سے عباس بنتا ہے، یعنی کہ عباس، آپ نے، آپ کے پروگرام کا نام ہے حسین حسین صاحب صاحب کا، تو یہ حسین کے وہ علم بردار ہیں، یعنی ولایت کا۔ جب صفین کا ہم تھوڑا سا اگر تصور یہاں لے کے آئیں کہ صفین کا جب میدان تھا تو یہی عباس ہیں جن کی عمر 18 سال ہے۔ جب کسی کا بیٹا 18 سال کا ہوتا ہے نا تو باپ سے زیادہ ماں کو پیار آتا ہے، اور ماں سے زیادہ بہنوں کو پیار آتا ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ 18 برس کا ہو گیا ہے۔ یہ صفین کا میدان ہے، کسی تاریخوں میں کہیں 13 سال بھی لکھا ہے، کہیں 15، لیکن بہت سی تاریخوں میں 18 سال لکھا ہے۔ یہ 18 سال کا وقت کہ میدان صفین میں مولا کائنات نے اپنا امامہ اتار کے حضرت عباس کے سر پہ رکھا ہے، اپنی ذوالفقار حضرت عباس کو دی ہے، اور دولہا صفین کا بنا کے بھیجا، یعنی کہ ولایت کی دستار بھی اب عباس کے سر پہ ہے، اور علم بردار بھی ولایت کی کون ہے؟ حضرت عباس۔ تو یہی تو سنت ہے کہ آج ہر گھر میں، یعنی کہ وہ جو ولایت اہل بیت رکھتے ہیں ان کے در و دروازے کے اوپر حضرت عباس کا جو علم ہے، یہ صفین کی سنت یعنی مولا کائنات کی سنت ہے کہ ولایت کا جو علم بردار ہے وہ حضرت عباس ہیں۔ جلال، الہی جلال بھی جن میں پوشیدہ ہے، اور سیرت حسنی بھی پوشیدہ ہے، صورت حسینی بھی پوشیدہ ہے۔ یہ وہ حضرت عباس ہیں کہ حسین صاحب کا اگر میں اس کی مناسبت سے بتاؤں تو جناب عقیل کو ام البنین کے گھر پہ بھیجا گیا رشتے کے لیے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ ایک انسان میں جب اس خصوصیات اس کی دیکھی جاتی ہے تو علم النساب جو رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ کچھ ننیال کی بھی خصوصیات آتی ہیں، کچھ ددیال کی بھی آتی ہیں۔ جناب عباس جن کی والدہ جناب ام البنین ہیں، اور ان کے والد خزیمہ ابن کلاب، یہ وہ قبیلہ ہے جو کہ نہ کہ بہادر تھا بلکہ انہی کے شجرے میں جناب عامر بھی ہیں۔ اچھا، جناب عامر کا شجرہ جو ہے وہ 34 نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو جناب عامر ان کے لیے مشہور تھا اس وقت، یہ اتنے بہادر ہوا کرتے تھے کہ لوگ ڈرا کرتے تھے۔ جناب عبد المطلب کے وقت پہ جب ہاتھیوں کا لشکر آیا تو یہ جناب عامر
جناب عبد المطلب کے ساتھ جو ہے وہ سید بطحہ کے ساتھ خانہ کعبہ کی رکھوالی کر رہے ہیں. یعنی کہ حضرت عباس کا ورثہ اگر دیکھا جائے کہ اس وقت اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے والے کے ساتھی تھے. یہاں مولا کائنات نے جناب عقیل کو بھیجا کہ مجھے حسین کے لیے ایک فرزند چاہیے کہ جو بہت ہی بہادر ہو. تو ام البنین کے جو قبیلہ ہے اس کو منتخب کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے قبیلے میں جناب عامر کی وجہ سے بہادری کا چرچا عام تھا. تو وراثت سے بھی بہادری ملی. آپ دیکھیں ننیال سے بہادری مل رہی ہے اور ددیال دیکھا جائے تو مولا کائنات سے زیادہ کوئی بہادر ہے، فاتح خیبر ہے میرے مولا. لیکن ہاشمی جو حسن ہے وہ حضرت عباس کے پاس ہے. اچھا حسین سے کس طرح مناسبت ملی؟ کہا کہ میں حسین کے لیے چاہتا ہوں. جناب عقیل کو منتخب کیوں کیا؟ کہا کہ دیکھیں ہر کام میں مولا کائنات کی عبادت کا جو منبع ہے، مرکز ہے، وہ حسین ابن علی ہے. کہ جناب عقیل کو بھیجا اس لیے کہ تمہارے فرزند مسلم بھی تو کربلا میں شریک ہوں گے، لہٰذا عبادت کی ابتدا تم نے ابھی سے کرنی ہے، نہ کہ ام البنین کو جو ہے منتخب کرنا ہے کہ عباس کا حصول ہو جائے، بلکہ اس عبادت میں جناب عقیل کو بھی شامل کر لیا. اب آگے اگر دیکھیں، میں یہ مصائب کا جملہ ہے لیکن فضائی کے ترازو میں بول رہی ہوں، کیونکہ امام حسین سے کس طرح سے جو ہے عبادت کو ہم منتخب کرتے ہیں وہ بتانا ہے. جب وہ القبہ نہر القمہ پہ گئے ہیں حضرت عباس، تو ہم نے اکثر روایت سنی ہے کہ مولا عباس نے ایک مرتبہ چلو میں پانی لیا اور پانی لینے کے بعد پیا نہیں ہے بلکہ پھینک دیا. یہ عبادت ہے. کس طرح عبادت ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جب پانی پیو نا تو حسین ابن علی کی پیاس کو یاد کرو. ابھی پانی ہاتھ میں آیا ہے لیکن پیا نہیں، مگر حسین ابن علی کو یاد کر کے بتایا کہ کوئی بھی کام کرو عبادت کا مرکز جو ہے حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی، ماشاءاللہ. اچھا میں یہاں ایک سوال آپ سے سارا دوبارہ کروں گا بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ سے، کیونکہ جناب عباس اس کا ظہور جو ہے وہ آیا. ان کے خاندان کے بارے میں آپ نے بتایا، تھوڑا سا اور تفصیل سے بی بی ام البنین کے بارے میں کچھ بتانا جناب چاہیں. ام البنین کے بارے میں بتاتے چلوں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہی کی نسل میں جناب عامر، ان کا شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے. جناب عامر اس وقت نیزے بھالے کی جنگ لڑا کرتے تھے اور ان کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا بہادر نہیں آتا تھا. اس طرح مولا کائنات کی جو ہے جواں مردی اور دلیری مشہور تھی، اس طرح اس قبیلے کی بھی جواں مردی اور دلیری مشہور تھی. لیکن اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ام البنین کا عقیدہ کس طرح کا تھا؟ کیونکہ دیکھیں خاندان رسول میں تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو منافق ہو گئے، مشرکوں کے ساتھ مل گئے. تو کہیں ہم یہ دیکھیں کہ ان کا شجرہ مشکوک تو نہیں ہے. تو اگر ہم دیکھیں تاریخ کو کھنگولیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب جناب عقیل رشتہ لے کے آئے نا تو ایک مرتبہ ان کے والد نے کہا کہ میں بیٹی کا رشتہ دینے سے پہلے ان کی والدہ سے پوچھ لوں. اچھا والدہ سے پوچھا تو والدہ نے جواب دینے سے پہلے پوچھا 3 سوال. کہا پوچھیں کہ یہ وہی علی ہے جو ابو طالب کے بیٹے ہیں؟ پہلا سوال. کہا یہ وہی علی ہیں جو رسول اللہ کے وصی اور اخی ہیں؟ یہ وہی علی ہیں جو فاطمہ الزہرا کے جو ہیں وہ شوہر ہیں؟ یہ 3 سوال جب پوچھے، جب یہ جواب جب آئے، یعنی ایک سوال پوچھنے سے پہلے شکر پروردگار کے لیے سجدے میں جھک گئی کہ علی کا رشتہ میری بیٹی کے لیے آیا ہے. اتنا حسین، یعنی اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ ولائے اہل بیت بھی رکھتی ہیں، رسول سے مودت بھی رکھتی ہیں، خود جناب فاطمہ کی عصمت اور طہارت کی معرفت بھی رکھتی ہیں. پھر بیٹی کا رشتہ انہوں نے جو ہے وہ جناب عقیل کے ساتھ اور جناب علی کا جو ہے وہ رشتہ جناب عقیل کو حامی بھری. یعنی پہلے جانا یہ وہی ہے کہ جو ابو طالب کے بیٹے ہیں. تو مقام ابو طالب یہاں سمجھیں کہ جب رشتہ بھی دیا جا رہا ہے تو باپ کا بھی پوچھا جا رہا ہے کہ یہ وہی علی ہیں کہ جو جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہی کے خاندان میں جناب عامر جو تھے وہ ان کے دادا کے ساتھ سید بطحہ کے ساتھ سید مکہ کے ساتھ جو ہے کعبے کی حفاظت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. فضائل مولا عباس سرکار اتنے ہیں کہ ہم ایک کیا پروگرام ہم سال بھر بھی ان پہ بات کریں تو شاید وہ ہمارے لیے ناممکن ہوگا کہ ہم اس کو مکمل کر سکیں. بہرحال ہمارے ساتھ نوا خوان شیری زہرا بھی موجود ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے کلام سنتے ہیں. شیری السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. آپ آج کیا سنا رہی ہیں آپ ہمیں؟ میں فضائل مولا عباس کے حوالے سے کچھ سنانا چاہوں گی. بسم اللہ کریں.
بیٹا ہے تو علی کا، زہرا کی تو دعا ہے، شبیر تیرا آقا ام البنین ماں ہے، ہر صورت و چلن میں حیدر سے نہ جدا ہے، تا حشر تجھ سے قائم دنیا میں بس وفا ہے، عباس عباس عباس، دل کی مراد غازی تیرے علم سے پائیں، روتی ہوئی جو مائیں تیرے علم پہ آئیں، زہرا کے درد پہلو کا دیتی ہے واسطہ، فضا کی کنیزی میں میرا بھی نام آئے، عباس عباس عباس، اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی، عباس عباس عباس، تیرے علم کو تھامے ہر شخص کہہ رہا ہے، مظلوم کربلا کا زینب کا واسطہ ہے، پردیسی کوئی ایسا پردیس میں نہ اجڑے، صدقے میں اس کے جس کا گھر بار
لٹ گیا ہے عباس عباس عباس. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ہم واپس آتے ہیں. ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین, ہائے عاشور کا دن, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین, ہائے عاشور کا دن, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین, ہائے عاشور کا دن, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین, ہائے عاشور کا دن, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین, ہائے عاشور کا دن, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین, ہائے عاشور کا دن, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین. خوش آمدید ناظرین. پروگرام حسین صاحب کا 8 محرم الحرام کا پروگرام آپ کے سامنے لے کے پیش ہوئے ہیں. دوبارہ سے ہم چلتے ہیں فضائل کی طرف مولا غازی سرکار کے. اچھا سائرہ, القابات جو مولا غازی سرکار کے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. مولا کا سب سے زیادہ مشہور جو لقب ہے وہ باب الحوائج. باب الحوائج, ٹھیک ہے. اچھا عموماً سب جانتے ہیں, عام فہم میں لوگوں کو معلوم ہے کہ 4 باب الحوائج ہیں. پہلے باب الحوائج جناب موسی قاسم علیہ السلام بغداد میں کس طرح شہید ہوئے, جس کی دعا قبول نہ ہو یا پریشانی, یا پروردگار عالم نے ان کے خلوص کو دیکھ کے مقام ایسا دیا ہو, انہیں باب الحوائج کہا کہا جاتا ہے. دوسرے باب الحوائج اسی فہرست میں, جہاں ایک امام یعنی 7ویں امام ہے ہمارے, وہیں ایک بچہ 6 ماہ کا بچہ ہے کہ جس کو حسین نے بلند کیا ہے اپنے ہاتھوں پہ, سمائے کو تیر لگے ہیں. لیکن تیسرے باب الحوائج کون ہے؟ وہ ایک خاتون ہے, جناب ام البنین ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے نا جناب عباس کی, کہ جناب عباس کے بابا جہاں امیر المومنین ہیں, وہاں ان کی والدہ جناب ام البنین بھی باب الحوائج ہیں. تو چوتھے باب الحوائج کون ہے؟ خود حضرت عباس ہیں. جناب عباس کا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ واسطہ کسی کو دیا جائے تو دعائیں رد نہیں ہوتی. خود چھٹے امام کا قول یہ ہے کہ پہلے امام, چھٹے امام فرماتے ہیں ان کے بارے میں, ان کے فضائل کے بارے میں, کہ کیسے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ نعمہ الصابر, کیسے بہترین صابر تھے, اور نہ کہ صابر تھے بلکہ کتنے بہادر تھے, کتنے ہمدرد تھے. اور پھر کہا الدافع خیر اخی, اپنے بھائی کی دفاع کے لیے آگے آگے رہتے تھے. حضرت عباس کو چنا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ نہ کہ بہادر ہیں بلکہ وہ ہمدرد ہیں حسین ابن علی کے. جناب ام البنین نے پالا ہی ان کو اس انداز سے تھا کہ ہمیشہ وہ جناب عباس کی حفاظت میں ساتھ ساتھ رہتے. اچھا ایک یہ کہا جاتا ہے کہ 30 لوگ تھے جن کو حضرت عباس نے منتخب کیا, یعنی کہ امامت جو ہے ہر چیز حضرت عباس کے اوپر منتخب کر رہی ہے, کہ 30 لوگوں کو انہوں نے منتخب کیا کہ ان کو پہلے تو انہوں نے ٹرین کیا اور پھر وہ حفاظت کر رہی ہے, وہ 30 فوج کی جو ہے وہ دستہ, تو وہ حفاظت کری. جہاں امام حسین جاتے ہیں حضرت عباس کی فوج ساتھ ساتھ جاتی ہے. یعنی کتنے بہادر ہیں. پھر چھٹے امام فرماتے ہیں اسی حدیث کا دوسرا حصہ کہ حضرت عباس کا مرتبہ وہ ہے کہ تمام شہید, تمام صالحین, تمام انبیاء, ہر انسان امام سید عباس پہ جو ہے وہ رشک کر رہے ہیں, ان کی شہادت پہ رشک کر رہے ہیں. کیوں نہ رشک کریں کہ یہ باب حسین بھی ہے. اور کیسے باب حسین ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بین الحرمین ایک جانب حسین ہے اور ایک جانب عباس ہیں, جب تک جناب عباس کے پاس سے نہیں گزریں گے تو امام حسین تک کیسے آئیں گے. اچھا میں اس کو ایک ضرب المثال جملے سے ملاتی چلوں, مطلب مثال سے جوڑتی چلوں, کہ دیکھتے ہیں ہم کوئی بہت ہی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے تو ہم اس سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے جب تک اس کے اسسٹنٹ سے بات نہ کریں. تو یہ جو ہے وسیلہ آپ اس کو سمجھیں, لیکن یہ ایک سیاسی پہلو ہو جاتا ہے. حضرت عباس امام حسین کے سیاسی باپ نہیں ہے, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ سیاسی باپ نہیں ہے کہ ان سے پہلے بات ہوگی تو امام حسین نہیں, امام حسین تو سب کے لیے ہے, امام ہے.
हुज्जत है सब पर, लेकिन वो जो सब पे हुज्जत है वो अपनी हुज्जत किसको बना रहा है? जनाब अब्बास को बना रहा है कि जनाब अब्बास वसीला बन रहे हैं हुसैन तक आने के लिए, क्योंकि बेहतरीन सबसे अव्वल मारिफ है हुसैन इब्न अली के। जलाल, इलाही जलाल रखने के बावजूद उनके पास वो बसीरत है कि हुसैन को पहचान सकते हैं, किस बात को किस अंदाज से हुसैन तक लेके जाना है ये अब्बास जानते हैं। और मैं हज़रत अब्बास की फ़ज़ाइल में अगर ये कहती चलूँ कि सक्कायत का लक़ब मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि मुझे मसाइब तक उनको लेके जाना है, मगर हज़रत अब्बास के लिए जो है वो ये कहा जाता है कि हज़रत अब्बास हसीन हुआ करते थे। और क्यों ना हसीन हो कि जहाँ बनी हाशिम में सब के सब हसीन हैं, कि जनाब अब्दुल्लाह को माह हरम कहा जाता है, जनाब अब्दुल मुतल्लिब को माह मक्का कहा जाता है, यानी मक्के का चाँद। जहाँ सारे के सारे चाँद हैं वह अली अकबर और हज़रत अब्बास जैसे भी चाँद हैं। कि अभी हज़रत अब्बास और अली अकबर के लिए एक रिवायत में पढ़ रही थी कि जब वो रास्ते से गुजरते, यानी मदीने में रहते हैं, तो कसाब हर किस्म का कारोबार करने वाला इंसान अपने कारोबार को तर्क करके कि आज अब्बास और अली अकबर ज़ारे, एक शबीह मुस्तफ़ा है, एक शबीह मुर्तज़ा है, तो आओ आज शबीह मुस्तफ़ा का दीदार कर लें, आओ आज शबीह मुर्तज़ा का दीदार कर लें। यानी कि साथ साथ इबादत भी करते रहते हैं। अब जब दोनों का दीदार कर देते हैं, जहनों में रसूल भी आ जाते हैं, जहनों में अली इब्न अबी तालिब भी आ जाते हैं, ईमान ताज़ा हो जाता है। तो ये वो हज़रत अब्बास जो बनी हाशिम के चान हैं। अच्छा, इसी बनी हाशिम के लिए रसूलुल्लाह कह रहे हैं, रसूलुल्लाह जिनके लिए कुरान में शम्स से उनके चेहरे को मिलाया जा रहा है, बदरुद्दुजा कहा जा रहा है, वहाँ मौला कायनात के लिए भी रसूल फरमा रहे हैं कि अंता बदरुद्दुजा, मेरा जो मतलब उनको कुरान कह रहा है कि शम्स से उनका चेहरा मिल रहा है, कमर से चेहरा मिल रहा है, और वो अली इब्न अबी तालिब को कह रहे हैं कि आज बदरुद्दुजा आ रहे हैं, यानी कि मौला कायनात को कहा जा रहा है कि कमर आ रहे हैं। अब जहाँ सारे के सारे हसीन हो, यानी कहा जाता है कि फरिश्ते देखने आते थे हज़रत अब्बास को किस तरह, जहाँ सारे के सारे हों हसीन, सैयद सज्जाद अली अकबर जैसे हों हसीन, वहाँ कमरे बनी हाशिम कहा जाता है गाजी को। कितने हसीन होंगे हज़रत अब्बास। तो हुस्न के लिए भी इनके अलकाबात मशहूर हैं, फिर बाबुल हवाइज भी हैं और बहादुर भी हैं। अच्छा, अगर मैं हज़रत अब्बास के बचपन को देखूं तो हज़रत अब्बास को एक लक़ब मिला है सक्काए सकीना का, मश्क मिली। जब हज़रत अब्बास 4 शाबान को पैदा हुए, जनाब ज़ैनब की उम्र 23 साल है और जनाब ज़ैनब का एक बेटा यानी एक फ़र्जंद हो चुका है। अभी जनाब ज़ैनब मतलब शादीशुदा हैं और जनाब अब्दुल्ला के घर से आती हैं, हज़रत अब्बास को अपने आगोश में लेती हैं। पहले इमाम हुसैन ने आगोश ली। अच्छा, वक्त का मोहम्मद जिस तरह अली को अपनी आगोश में लेता है काबे के अंदर और मौला मुत्तकियान आँख खोलते हैं, यहाँ हज़रत अब्बास ने भी आँख नहीं खोली। जनाब उम्मुल बनीन अभी गौर कर रही हैं कि इन्होंने आँख क्यों नहीं खोली। मौला कायनात से फरमाती है कि अब्बास ने आँखों को नहीं खोला। तो अच्छा, नाम रख चुके हैं मौला, क्योंकि लोहे महफूज पे जहाँ पंजतन के नाम पोशीदा थे वहाँ रसूलुल्लाह ने मौला कायनात को बता दिया था कि तुम्हें एक फर्जंद पैदा होगा, एक फर्जंद होगा जो जिसका नाम अब्बास लोहे महफूज पे रखा हुआ है, वो मेरे हुसैन का जो है वो सीपा सालार होगा, मुहाफिज हुसैन इब्न अली होगा। तो अब्बास का नाम तो रख दिया, लेकिन अभी अब्बास ने आंखों को नहीं खोला, मौला हुसैन के हाथ में आए। यानी देखा जाए कि जिस तरह वक्त के मोहम्मद ने उस वक्त मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मुर्तज़ा को आगोश में लिया है और आंखें खोली हैं, यहाँ हुसैन ने यानी वक्त के मोहम्मद ने वक्त के मुर्तज़ा को आगोश में लिया है और आंखें खोली हैं। एक मरतबा जनाब ज़ैनब करीब आई, कहा भैया नाम तो जो है वो बाबा ने रख लिया, लेकिन बताएं इनकी कुनियत कैसे रखें। तो कहा अगर तुम्हें कुनियत जाननी है तो अच्छा बाबा बता चुके हैं अबुल फजल भी हैं, लेकिन कहा कुनियत अगर जाननी है तो देखो कि कहीं अब्बास के जिस्म पे कोई निशान तो पोशीदा नहीं है। अब जब लिबास को देखा गया अब्बास के हटाया तो बहन ने देखा दोनों बाजुओं के दरमियान एक मश्क का निशान है। अब जब मश्क का निशान देखा, मसाइब के जुमले आ जाते हैं, लेकिन यही फजाइल है हुसैन हज़रत अब्बास के, हुसैन के अखी के, कि जब मश्क को देखा कहा ये मश्क जो है वो मेरे सकीना की मश्क है, मेरी बेटी की मश्क है, और अब्बास को सक्काए सकीना का लक़ब दिया। नाज़रीन चलते हैं दोबारा, हमारी नोहा खान शीरी ज़हरा मौजूद है हमारे साथ, इनसे दोबारा एक कलाम सुनते हैं। जी शीरी, क्या सुना रही है बाप? मैं मसाइब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के हवाले से सुनाऊंगी।
کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، یوں نہ زینب کے سہارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، دونوں بازو وہ شہنشاہ اے وفا کے تھامے، لاش عباس پہ شبی بکا کرتے تھے، بھائی تم بعد ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، ہوتے عباس سے دلاور تو نہ خیمے جلتے، شام غربت نہ سکینہ کو تماچے لگتے، گوشوارے نہ اتارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، ہوتے عباس تو چھنتی ناردا زینب کی، پاؤں میں عابد مضطر کہ نہ بیڑی ڈلتی، تازیانے بھی نہ مارے جاتے، تازیانے بھی نہ مارے جاتے، کاش عباس 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 نہ مارے جاتے۔ 8 محرم کو تمام فضا، تمام دنیا، پوری کائنات سے ایک یہی نعرہ گونجتا ہے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا ہماری نوحہ خوان شیری زہرا جنہوں نے ٹائم نکالا۔ انشاءاللہ بریک کے بعد جب حاضر ہوتے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، 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 ہائے
عاشور کا دن ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین ہائے عاشور کا دن ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین ہائے عاشور کا دن ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں K21 پہ محرم ٹرانسمیشن حسین سب کا. وقفے کے بعد ہمارے پاس ایک نئی شاعرہ مہمان آ چکی ہیں, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعرہ سبین زہرا, جو خود بھی شاعرہ ہیں, خود نہا خوان بھی ہیں. ماشاءاللہ مولا پاک نے ان کو بہت عنایت کیا. السلام علیکم, خوش آمدید, بہت شکریہ آپ ٹائم نکال کر آئیں. اچھا آپ نہا خوان بھی ہیں, آپ شاعرہ بھی ہیں, خود کلام بھی کہتی ہیں. آج ہمیں آپ کیا سنا رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم اور توفیع علیہ السلام مدد, اور سرکار غازی عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں سرکار غازی کا پرسہ پیش کرتے ہیں. تمام ائمہ معصومین کے حضور میں تمام K21 کی ٹیم کی بہت شکر گزار ہوں کہ ہمیں یہ سعادت بخشی. کچھ اشعار بسم اللہ. ایک نوحے کے اپنے ہی لکھے ہوئے آپ کی سماعت ہو کی نظر. کیا سمجھ پائے گی یہ دنیا کہ کیا باس ہے, شیر حق کے شیر ہے معجز نما عباس ہے. جو وفا ام البنین فاطمہ زہرا سے کی, ہو بہو ماں کی وفا کا آئینہ عباس ہے. روئے گا یاد کر کے تا حشر یہ زمانہ, عباس کا بن بازو زین سے زمین پہ آنا. مشکیزہ سے بالی کی, عباس سے زینب کی, امیدوں کو توڑے گا ایک مشق کا چھد جانا. تیری وفا کو غازی لاکھوں سلام میرے, ٹھکرا کے بہتا پانی پیاسا ہی لوٹ آنا. زہرا یزیدیت کی واضح شکست ہے یہ, ہر گھر کی بلندی پہ وہی دست فاتحانہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعرہ, انہوں نے آپ کو اپنا کلام پیش کیا, ان سے دوبارہ ایک کلام سنیں گے. اس سے پہلے ہم مصائب غازی کی طرف چلتے ہیں. ذاکرہ سائرہ ہمارے پاس موجود ہیں. جی سائرہ, آج کی مناسبت سے مصائب بیان کیجیے. بات کو وہیں سے متصل کروں گی میں کہ سکہ جس کے معنی پانی پلانے کے ہیں, اور یہ سکائے سکینہ ہے. وراثت میں ہی جس کو خاندان سے ایسا ملا ہو کہ اس کی بنیاد بنی ہاشم میں جناب کسی ابن کلاب نے رکھی کہ جو بھی حجاج, جبکہ ابھی اسلام نافذ نہیں ہوا ہے, کہ جو بھی حجاج آتا ہے انہیں پانی پلانے کی ذمہ داری انہوں نے لی, نہ کہ پانی پلانے کی بلکہ کھانا کھلانے کی. سکائیت وراثت میں ہے, اور پھر یہی وراثت چلتے چلتے رسول اللہ تک آئی, اور پھر رسول اللہ کے فرزند حسین ابن علی اور حسین ابن علی کے بھائی یعنی اخی حضرت عباس کے پاس آئی.
جو عباس پانی پلانا جانتا ہے یا جس کو سقائیت ملی کہ جو پانی پلا ہی رہا ہے. اچھا آپ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ وہ حسین ابن علی کہ جن کے لیے فرشتے آتے ہوں جھولا جھلانے, وہ حسین عباس کو جھولا جھلا رہے ہیں, وہ حسین ابن علی جن کے لیے جنت سے تام آ رہے ہیں, لیکن جب جانتے ہیں عباس کو پیاس لگی تو حسین دوڑ کے عباس کے لیے پانی لانے. کیا مقام ہے جناب عباس کا. اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ جب عاشور کا وقت قریب آئے گا اور یہ ایام آئیں گے تو دیکھیں 2 تاریخ کی جو ہم تاریخ کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا ظلم جب ہوا کہ خیمے القمہ کے قریب نہیں لگانے دیے تو عباس کا صبر دیکھنے والا تھا. ایک مرتبہ پوچھا آقا کیا میں ان سے جنگ لڑوں؟ امام حسین نے منع کر دیا, نہیں ہم جنگ لڑنے نہیں آئے. اچھا یہ تو جناب عباس تھے نا, ان کا جلال تھا. جناب عباس نے جن کو تربیت دی, زہیر ابن کین ایک مرتبہ آگے بڑھے جو انہی کے سپاہی میں سے ہیں, ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہنے لگے آقا اجازت دیں تو میں ان سے جنگ لڑوں. ایسا ہو سکتا ہے کہ زہرا کے گھر کی خواتین, زہرا کے گھر کے بچے جو ہے نہر القمہ سے دور ہوں اور یہ قابض ہو جائیں. اچھا وہ عباس جو پانی پلانا جانتے ہیں, ایک مرتبہ نہیں کئی ایک خندقوں کو کھودا گیا حفاظت کے لیے, لیکن کہا جاتا ہے کہ کئی ایک کنووں کو بھی کھودا گیا, لیکن جیسے ہی کنووں کو کھودا جائے تو وہاں سے فوج اشکیہ آ کے اس کو بند کر دیتی تھی. کچھ ایک جو ہے وہ کنویں بیکار بھی نکلے, یعنی کہ کرامت نہیں نکلی, لیکن کافی حد تک کرامت ان کو بند کر دیا گیا. یہ عباس کا صبر ہے کہ جہاں عباس کی جلال ایسی ہے کہ پروردگار عالم ابوس کا لفظ قرآن میں سورہ دہر میں استعمال کر رہا ہے جس کے اندر نظر کی اور کھانا کھلانے کی روایتیں موجود ہیں, وہاں عباس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور یہاں جب عملی جو ہے ہم شکل دیکھتے ہیں عباس کی تو صابر بن جاتے ہیں, بہترین صابر نظر آتے ہیں. زہیر ابن کین کے کہنے پہ بھی اجازت نہیں دی. پھر عاشور, شب عاشور جب وہاں سے حملہ ہوا تو حسین ابن علی نے ایک مرتبہ جناب عباس سے کہا کہ عباس ابھی بھی جنگ نہیں لڑنی, بلکہ ہو سکے تو جا کے فوج اشکیہ سے ایک رات کی مہلت لے کے آؤ, کہ حسین کو تلاوت قرآن اور نماز سے بڑا عشق ہے. اور یہاں بھی جناب عباس کو ہی بھیجا. صبر دیکھیں جناب عباس کا کہ جناب عباس نے جب عاشور کا دن آیا اور ایک کے بعد ایک بنی ہاشم کے گھر سے بھی جو ہے وہ شہید ہونا شروع ہوئے, تو ایک مرتبہ امام حسین کے پاس آئے, کہا آقا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. مولا حسین نے منع کر دیا. تو سوچا جنگ کی اجازت تو نہیں ملے گی, لیکن ایک مرتبہ تذکرہ کیا کہ آقا بچوں کی الاتش کی آوازیں جو ہیں میرے کانوں میں آ رہی ہیں, مجھ سے برداشت نہیں, میں تو سکائے سکینہ ہوں, میں کیسے برداشت کروں کہ وہاں 6 ماہ کا بے شیر اپنے سوکھے لبوں پہ زبان کو پھیر رہا ہو اور سکینہ الاتش الاتش کہہ رہی ہے. لیکن سکینہ بھی تو بنی ہاشم کا خون ہے نا, مولا کائنات کی پوتی ہے نا, جو پانی پلانا جانتے ہو, جن کی وراثت میں سقائیت ہو. وہ سکینہ نے بچوں کو جمع کیا, ایک مرتبہ جمع کرنے کے بعد امو کے پاس آئی. دیکھیں صاحب اولاد جو ہوگا نا وہ اس چیز کو اندازہ کر سکتا ہے کہ نہ کہ باپ جب چچا کے سامنے بھتیجی بھتیجے آتے ہیں نا اور آ کے کوئی سوال کرتے ہیں تو دوڑ کے چچا کے ہاتھ میں اختیار بھی ہے تو وہ پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ عباس کا صبر ہے, عباس کا پہ ظلم کی انتہا ہے کہ جب سکینہ سامنے آتی ہیں اور الاتش کی صداؤں کو بلند کرتی ہیں, امو یہ بچے جو میری عمر کے ہیں ان کا کیا قصور ہے امو, میں نے ان سب کو جمع کیا کہ میرے امو جو ہے بہت بہادر ہے, پانی لے کے آئیں گے. ایک مرتبہ امام حسین کے سامنے اس ماجرے کو بیان کیا. جب ماجرہ بیان کیا نا تو ایک مرتبہ مولا حسین نے اجازت دی, کہا عباس جا تو رہے ہو لیکن یہ سوچنا زینب نے تمام مستورات سے وعدہ کیا تھا کہ دیکھو میں تمہاری ضمانت لیتی ہوں, پردے کی زینب نے تمہیں ضامن بنایا تھا ان عورتوں کے مستورات کے پردے کی, لیکن تم چلے جاؤ کہ تو زینب کے پردے کا کیا ہوگا. ایک مرتبہ مولا عباس گئے, کہا آقا آپ نے مجھے سیپا سالار بنایا, علم بردار بنایا, فوج کا بنایا, اب تو وہ فوج ہی نہیں رہی. جناب عباس کی فوج پہ بھی ایک بہت بڑی داستان ہے, لیکن یہاں مصائب کے چند جملے بولوں گی. کیوں نہیں کرتے عباس کہ جب عباس 28 رجب کو مدینے سے نکلے نا تو ماں نے 3 جملے کہے, بہت خوبصورت جملے مجھے لگے, اور میں سلام کرتی ہوں ام البنین کے ان جملوں پر کہ جناب ام البنین نے ایک مرتبہ عباس کو روکا, تنہائی میں جناب عباس کو بلا کے کہا عباس میری وصیت یاد رکھنا, تمہارے ساتھ حسین نہیں
زہرا کی جان جا رہی ہے. دوسرا جملہ کہا عباس حسین کو میں تجھ سے لوں گی. اور تیسرا جملہ کہا عباس میں دودھ نہیں بخشوں گی اگر میرے حسین کو کچھ ہو گیا. جناب عباس جب پانی لینے کے لیے قزویہ کے نخلستان جاتے ہیں تو فوج اشکیا جو کہ عباس کے سامنے آنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی چھپ کے وار کرتی ہے میرے مولا عباس پہ. نہیں تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ عباس کے سامنے آئے, اور الغرض عباس کو شہید کر دیا اور حسین کی امید ٹوٹ گئی. کاش عباس نہ مارے جاتے. مصائب حضرت عباس بھی بہت طویل ہے, ہمارے پاس وقت کی بہت کمی رہتی ہے. مصائب آپ نے سنے. پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. اختتام سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہماری جو شاعرہ محترمہ موجود ہیں ان سے ایک مصائب کا کلام سنیں, اور اسی کلام کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں گے. جی بسم اللہ. جزاک اللہ. شہادت سرکار غازی علمدار علیہ السلام کے اس موقع پر, پردرد موقع پر, میں ریحان اعظمی صاحب کو ایک کلام پیش کروں. زباں زدہ میں, اور ہم پرسہ پیش کرتے ہیں اپنی شہزادی کی بارگاہ میں. جب ردا سر سے چلی میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا غازی. آل عمران کہاں اور زیدان کہاں, لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی. دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر, ہے برہنا میرا سر, کیا نہیں تجھ کو خبر. اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا, تجھ سے ڈھارس تھی بڑی تو نہ آیا غازی. کیا سکینہ سے کہوں اے میرے دل کے سکون, اے بوند پانے کے لیے بہہ گیا سب تیرا خون. اب کوئی آس نہیں تو میرے پاس نہیں, رسی شانوں میں بندھی تو نہ آیا غازی. قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی, ہائے دے کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی. اس گھڑی نام تیرا صورت نعت علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی. کتنی بے بستی بہن اے شہنشاہ وفا, اے نام لے لے کے تیرا جب یہ ظالم نے کہا, ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے, اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی. عاشور کا دن ہائے مظلوم حسین.
مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین۔